شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق 6 دہشت گردوں نے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ابتدائی حملہ ناکام بنایا۔ ISPR کے مطابق ابتدائی حملہ ناکام ہونے کے بعد دہشت گردوں نے اسلحہ سے لدی ہوئی گاڑی چوکی سے ٹکرا دی ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا یہ حملہ سامنے آیا ہے، جبکہ ISPR کے مطابق 6 دہشت گردوں نے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ابتدائی حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ ابتدائی حملہ ناکام ہونے کے بعد دہشت گردوں نے اسلحے سے لدی ہوئی گاڑی چوکی سے ٹکرا دی ہے۔ شمالی وزیرستان میں یہ واقع پیش آیا ہے اور شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے میر علی، جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے یہ ایک اور حملہ سامنے آیا ہے، جبکہ ISPR کے مطابق بتایا جا رہا ہے 6 دہشت گردوں نے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ابتدائی حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ بات کریں گے غزالہ نورین سے۔ غزالہ بتائے گا، دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ 6 دہشت گردوں کا ایک گروہ تھا جس نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے اس دراندازی کی ابتدائی کوشش کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں نے جس کے بعد بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، جس کے بعد متعدد خودکش بم حملے ہوئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری تفصیلات میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان خودکش دھماکوں کے بعد ایک کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل کاشف نے کی اور ان کی قیادت میں تمام 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ تاہم فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین، اور ان کے درمیان میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد نے ان کا بہادری سے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر ISPR کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ ابتدائی خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں عمارت منہدم ہوئی اور اس کے نتیجے میں جن 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، ان میں حوالدار صابر جو ضلع خیبر کے رہائشی تھے، نائک خورشید جن کا تعلق لکی مروت سے تھا، سپاہی ناصر جو کہ پشاور کے رہائشی ہیں، سپاہی راجہ جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور سپاہی سجاد جو ایبٹ آباد کے رہائشی ہیں شامل ہیں۔ جبکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل کاشف کا تعلق کراچی سے ہے اور ان کی عمر 39 برس تھی، جبکہ کیپٹن محمد احمد کا تعلق ضلع تلاک گنج سے ہے، جبکہ ان کی عمر 23 سال تھی۔ جی ٹھیک ہے غزالہ، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا خان صاحب۔ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، 6 دہشت گردوں کا گروہ تھا، ان کی جانب سے یوں حملہ کیا گیا۔ کیا کہیں گے اس پر؟ کتنے آپریشنز مزید درکار ہوں گے کہ مکمل طور پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے؟ جی 2024 جو ہے یہ انشاءاللہ دہشت گردی کے اینڈ کا سال ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے جی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن کے اراؤنڈ تھا، اس کے بعد کافی بیچ میں گیپ بھی آیا ہے، although سیکورٹی فورس کی طرف سے آپریشن جاری رہے، لیکن اس طریقے سے نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ اس میں ایکسچینج آف فائر بھی تھا، اور اس میں جو کرنل صاحب ہیں وہ بالکل لیڈ کر رہے تھے فرنٹ سے، اور اچھے دشمنوں کو انہوں نے ٹرس کو ٹھکانے بھی لگایا، لیکن بیچ میں پھر جو سوئسائڈ بیسیکلی وہیکل کو یوز کیا جائے IED جو تھی، اور اس کے بلاسٹ کی وجہ سے بلڈنگ کلیپس ہوئی۔ لیکن اس میں یاد رکھنے کی چیز یہی ہے کہ چاہے یہ فوج کی سینئر کمانڈ ہے، مڈ لیول کے آفیسرز ہیں، ان کی عمریں آپ دیکھ لیں، ینگ ہے، جیسا کیپٹن صاحب ہیں، اس طرح ہمارے حوالدار ہیں، باقی NCOs ہیں، کرنل صاحب جو ہیں، اور ان کی بھی فیملیز ہیں، تو یہ تو فور فرنٹ پہ ڈر رہے ہیں اور پاکستان کو آپ کو ہمیں محفوظ بنانے کے لیے پوری ایفرٹ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ انڈرمائن کرتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ فوج، لا انفورسمنٹ کے ادارے، پولیس، FC، باقی ہماری جو لیٹس ایئر فورس نیوی ہے، اسی کام کے لیے ہیں، اور کسی بھی قربانی کے لیے آئی تھنک کبھی کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی، ہمیشہ فور فرنٹ پہ جا کے اس کو فائٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، اور فیملیز کے لیے کنڈولنس ہماری طرف سے، کیونکہ یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے کسی کا باپ، بھائی، بیٹا چلا جائے جوانی میں۔ لیکن
اور ڈٹرمنیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2024 دہشت گردی کے اینڈ کا انشاءاللہ سال ثابت ہوگا. جی ٹھیک ہے، 2024 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا اور شہداء کی قربانیاں بلا شبہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب آپ ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے، اور غزالہ نورین آپ نے اپڈیٹ کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے، شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق 6 دہشت گردوں نے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ابتدائی حملہ ناکام بنا دیا ہے. ابتدائی حملہ ناکام ہونے کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی ہے، اور خودکش حملوں کے نتیجے میں 5 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردی کا یہ حملہ پیش آیا ہے. غزالہ ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ کہیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلا حملہ تو ناکام بنا دیا گیا تھا دہشت گردوں کا، لیکن ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ گاڑی وہ لے آئے اور چوکی سے ٹکرا دی، تو کیا وہاں پر کوئی سیکیورٹی کے باہر چوکی کے انتظامات موجود نہیں تھے؟ جی، شمالی وزیرستان کا یہ جو علاقہ ہے میر علی، سب سے پہلے یہاں پر میں سنو ناظرین کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں پہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں. جیسے ہی پہلا حملہ کیا 6 دہشت گردوں نے، اس کو سیکیورٹی فورسز نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کو ناکام بنا دیا. لیکن جیسے ہی دہشت گردوں نے یہ دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز نے پہلے حملے کو ناکام بنایا ہے، تو ان کا ایک دوسرا گروپ جو کہ تیار تھا، انہوں نے بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی اس چیک پوسٹ سے ٹکرا دی. چیک پوسٹ سے ٹکرانے کے نتیجے میں ایک خودکش بم حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، اور جو ہمارے جن 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ اسی عمارت کے منہدم ہونے کے نتیجے میں ہی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جیسا کہ ISPR کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات میں بھی بتایا گیا ہے کہ صبح کا ٹائم تھا، وہاں پر اندر موجود لوگ تھے، ایک کمپاؤنڈ تھا، چیک پوسٹ تھی، اس کے اندر جو ہمارے جوان ہیں وہ موجود تھے. صبح تو عمارت کا ایک حصہ منہدم ہونے کے نتیجے میں 5 جو جوان ہیں ہمارے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد دوبارہ سے جب ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی کی سربراہی میں، تو تمام جو 6 دہشت گرد باقی ماندہ تھے، جو کہ چیک پوسٹ سے جن کی گاڑی ٹکرائی تھی، اور جو باقی ماندہ 6 دہشت گرد رہ گئے تھے، ان تمام کو نہایت بہادری سے اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کاشف علی کی قیادت میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھی، انہوں نے تمام کے تمام 6 دہشت گردوں کو جہنم 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. غزالہ نورین آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ.